بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد حضرت صدر محترم، ضیف مکرم، دیگر علماء کرام اور طلباء عزیز، تاثرات ہمارے اکابر علماء کے ہونے میں ہمارے علاقے کے اکابر علماء بھی موجود ہیں اور ہمارے پڑوسی صوبے گجرات سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، ان کے تاثرات سے بھی ہم کو مستفیض ہونا ہے۔ میرے لیے تو یہ سعادت کی بات رہی، اسی بنیاد پر مجھے کھڑا کیا گیا ہے کہ کل صبح سے لے کر کے اب تک کا جو پروگرام ہے، از اول تا آخر میں پورے پروگرام کے اندر شریک رہا، مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ کل صبح کی مجلس النادی العربی کے اختتامی پروگرام کے تعلق سے تھی۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین کو، اساتذہ کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ پروگراموں کا جو سلسلہ پچھلے چند سالوں سے کافی طویل ہوتا جا رہا تھا اور علمی ماحول اس سے متاثر ہو رہا تھا، اس کو پچھلے 2-3 سالوں میں کافی حد تک کم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک تدبیر یہ بھی کر دی گئی کہ سہ ماہی میں النادی العربی کا اختتامی پروگرام ہو گیا، ورنہ سالانہ کا لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہی ہم رجب اور شعبان میں پہنچتے ہیں۔ تو حضرات علماء کرام، النادی العربی کا پروگرام ہر سال جس طرح پیش کیا جاتا ہے، الحمدللہ طلباء عزیز نے اسی تیاری کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ 2-3 باتیں میرے ذہن میں تھی، کل میں نے اس کو تحریری طور پر پیش بھی کر دیا تھا کہ ہم ان تقریری پروگرام کو طلباء کے اندر علمی صلاحیت بیدار کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ صرف رٹی رٹائی تقریریں، کتابوں میں لکھی ہوئی تقاریر کو بچے یاد کر کے آ جائیں، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اور جو لوگ اسٹیج پر آتے ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن علمی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے طلباء عزیز کو بھی از خود ان چیزوں کا مکلف بنانا چاہیے۔ اساتذہ کی رہنمائی میں وہ اس کی تیاری کریں، اپنے طور پہ مواد جمع کریں، اس کا انتخاب کریں، اور پھر اسی کو یاد کر کے اپنی اس تقریر کو، اپنے اس خطبے کو سالانہ پروگرام میں، ہفتہ واری پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، ہمارے ضیف موجل یہاں موجود ہے۔ رابطہ مدارس عربیہ صوبہ راجستھان کے پلیٹ فارم سے یہ 8واں تدریبی پروگرام ہے۔ الحمدللہ ان تدریبی پروگراموں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے قبل نحو، صرف اور ادب کے تعلق سے مختلف شخصیات یہاں تشریف لاتی رہی ہیں، دیگر فنون کے تعلق سے بھی، اور دور دراز کے علماء کرام یہاں تشریف لائے اور اس سے مستفیض ہوئے۔ مدارس میں ان کا بڑا فائدہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہم کتابیں پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن طریقہ تعلیم کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے بھی ہم کو مکمل طور پر واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچے، بڑے بچے، ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں اور موجودہ حالات کے پیش نظر ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ہماری گرفت ہونی چاہیے۔ ہم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کا اور یہاں کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے خرچ پر اس طرح کے پروگرام رابطے کے پلیٹ فارم سے منعقد کرتے ہیں اور ایک علمی مزاج، علمی ماحول بنانے کی ہر ادارے کے اندر فضا ہموار کرتے ہیں۔ اللہ اس کے اندر بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس مفتی اسد قاسم صاحب سنبھلی دامت برکاتہم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ اب تک 8 پروگرام ہو چکے ہیں۔ میں ہی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے اکثر علماء کے چہروں سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور سنا بھی ہے کہ اب تک 3 تدریبی پروگرام ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔
ایک پروگرام تو یہی، اور 2 پروگرام اس سے پہلے حضرت اقدس استاذ مبجل حضرت مولانا نور عالم صاحب دامت برکاتہم کے جو تدریبی پروگرام ہوئے تھے اور حضرت تشریف لائے تھے اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ اب بھی یاد کرتے ہیں کہ پوکھرن جانے کا پھر زندگی میں کبھی مجھے موقع ملے گا، پوکھرن والے پھر مجھے کبھی یاد کریں گے، تو ان کی یہ تمنا ہے۔ ان کے پروگرام اور حضرت مفتی اسد قاسم صاحب سنبھلی دامت برکاتہم کے فنون کے تعلق سے جو باتیں، اور خاص طور سے حضرت نے علوم القرآن کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر علماء کرام کے ذہنوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، جن کی علمی مشغولیات ہیں، دقائق تک پہنچتے ہیں، بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے حافظہ بھی بہت اچھا دیا ہے، وہ حضرات اس چیز سے واقف ہیں۔ ورنہ ہم جیسے کم علم، جن کا سرسری مطالعہ اور اردو شروحات کے اوپر جو اکتفا کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو یہ چیزیں بالکل ایک دم نئی ہے۔ ہم حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، حضرت قاری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہر فن کے تعلق سے انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام ہوگا اور ہم کو مستفیض ہونے کا ایسا موقع اور میسر آئے گا۔ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی انہی باتوں کے اوپر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے مدارس کے اندر اللہ علمی ماحول، علمی فضا کو قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔